खुदावन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स को मेरे और पास्टर शॉन खान की तरफ से बहुत सारा सलाम। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, साल 2023 आप सबको मुबारक हो। और मेरा ईमान है कि इस साल आप ढेर सारी बरकतें पाएंगे। हमारा एपिसोड मैं और मेरे घराने के अंदर आप जानते हैं हम एक नए गेस्ट को हमेशा लाते हैं ताकि आप सबकी फैमिलीज़ को हम इनकरेज कर सकें, अपलिफ्ट कर सकें खुदा की कलाम की बातों से, एक्सपीरियंसेस से। सो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम पास्टर गुलफराज इनायत सोत्रा है, जिनका ताल्लुक ओरिजिनली फ्रॉम पिंडी है और नाउ ही इज़ बीन वर्किंग इन लाहौर फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स आई बिलीव, क्योंकि वो एक वर्शिप स्कूल ओन करते हैं और बहुत सारे उनके डिसाइपल्स हैं जिनको वो ट्रेन करते हैं और चर्चिस के अंदर वो जो है उनको फिर भेजते हैं ताकि वो खिदमत कर सके। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू पास्टर गुलफराज और उनकी अहलिया, आप दोनों को हमारे शो में और मेरा घराने में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग और हमारी एक आदत है कि हम ज़रूर चाहते हैं कि आप, वैसे तो आपको सारे लोग जानते हैं पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुलफराज इनायत मेरा नाम है, रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है। FGA चर्च रावलपिंडी, पास्टर जॉर्ज विलियम मेरे पासबान और वो मेरी कलीसा है जहाँ का मैं और मेरे ख़ानदान के सब लोग मेंबर्स हैं। एंड 94 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। सिंस देन टिल डेट मैं उसके फैले हुए हाथ को, उसकी वफ़ाओं को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और विटनेस रखता हूँ ज़िंदगी में। आमीन आमीन। और जैसे आपने बताया कि यू बीन सेव्ड और उसके बाद आप खिदमत कर रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे हैं, बहुत सारे आपके डिसाइपल्स हैं। तो अभी आप जो स्कूल रन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिब्लिकल स्कूल ऑफ आर्ट्स, मैं खिदमत में पूरी तरह से आने से पहले, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने से पहले मैं शो बिज़नेस का हिस्सा था। प्रोडक्शंस, इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शंस, ये सब मेरे प्रोफेशन का हिस्सा था। वंस आई स्टार्टेड कमिंग टू चर्च, फेलोशिप मैंने ज्वाइन की तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया का म्यूज़िक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, जबकि मेरे बादशाह के लिए प्रेजेंटेशंस काफ़ी जगहों में, काफ़ी एरियाज़ में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छी टेस्टिमनी अपनी शेयर की। तो मैं ज़रूर सिस्टर से जानना चाहूँगी, तो क्या आप खिदमत इनके साथ मिलके करती हैं? शादी से पहले भी खिदमत में थी या शादी के बाद आप खिदमत में आई? मेरा नाम कोमल जॉन है और अब शादी के बाद मिसेस गुलफराज हूँ और मैं क्रिश्चियन घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, पर जैसा खुदा चाहता है क्रिश्चियन घराना वैसा तो नहीं, पर जब खुदा ने मुझे चुना, मुझे बुलाया अपने काम के लिए कि मुझे अलग किया, तो मैं टीन एज में थी और शायद ये 2005 या 6 की बात है कि आरिफ भट्टी लोग ये सब हमारे घर में आते थे मंडे मीटिंग के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने, हमें इन चीज़ों का नहीं पता था खुदा क्या है और वो हमसे क्या चाहता है, हमने बस रस्मी इबादत करनी और ये सब कुछ वगैरह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमने वो मीटिंग्स में हम जब उनको ज्वाइन करते थे तो हमने जाना कि हमें खुदा ने किस लिए बनाया है और हम किस लिए आगे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो खुदा ने जब मुझे उस मीटिंग में मुझे इस बात का एहसास हुआ और मुझे ये फील हुआ कि खुदा ने मुझे अपने लिए बुलाया है, और उस टाइम पे मेरे लिए ये आई थी मेरे लिए कि मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है। और उसने मुझे उस टाइम पे इस आयत से मुझे अलग कर रखा और मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि उसके बाद से मैं ये समझती हूँ कि शायद मेरा घराना वैसे खुदा को नहीं जानता जैसे मैं समझती हूँ कि मुझे खुदा की नॉलेज है कि वो उसने मेरे लिए क्या किया है और उसने मुझे कैसे अलग किया है और आगे वो मुझे क्या दिखा रहा है और आगे वो मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं शुक्र करती हूँ। और आगे जो हमारी ये मैरिड लाइफ है उसमें हम दोनों ही मिलके
خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. میں پاسٹر کی وائف ہوں اور شکر کرتی ہوں خدا کا کہ جس طرح اس نے مجھے بلایا اور آگے وہ جیسے مجھے اس نے ایک خادم کے ساتھ جوڑا اور آگے بھی ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کے لیے جیسے ہم آج آپ سے ہم ملے اور خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو بتا سکیں کہ مسیحی گھرانہ کیسا ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہمیں خود بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی راہوں کو اپنی زندگیوں کو کیسے درست کرنا ہے. جیسے صاحب آپ جانتے ہیں کہ فیملیز کی کرسچن فیملیز کی ایک خاص ریکویسٹ ہوتی ہے خدا کے آگے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ خدمت میں ہیں، خاص کار بالخصوص ورشپ کے اندر یا تو پرستار بنے یا ساز بجائیں. یہ ایک ہر ماں باپ کی خواہش ہے جو میں سمجھتا ہوں اچھی بھی ہے، بہت اچھی خواہش ہے کہ خداوند کو ایسے نوجوانوں کی خاص کر ضرورت ہے، نوجوان لڑکوں کی لڑکیوں کی. تو آپ جیسے ٹرین کر رہے ہیں اپنے تجربے سے بتائیں، سب سے پہلے تو فالٹ بتائیں کہ میجر فالٹ کیا کہ نوجوان نسل کیوں نہیں آتی اس کے اندر. بہت ہی خوبصورت اور بڑا اہم کویسچن ہے جو بھائی صاحب آپ نے پوچھا ہے. یہ پیرنٹس کی خواہش تو ہے ہی ہے لیکن اس سے پہلے خدا کی خود خواہش ہے. میں ایزائیا 43:21 ورس کو یہاں مینشن کرنا چاہوں گا، کوٹ کروں گا. لکھا ہے میں نے یعنی خدا نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں، میری عبادت کریں، میری پرستش کریں. اینڈ دس از بن ہز ویری اون آئیڈیا کہ وہ انسان کو تخلیق کرے اور اس کے ساتھ فیلوشپ رکھے، رفاقت رکھے، انٹیمیسی میں وقت گزارے. ورشپ محدود نہیں ہے حمد و ثنا تک، گانے یا بجانے تک. ورشپ اس شخص کا جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، خدا باپ کی، یہوہ پاک خدا کی، خدا ثالوث کی عبادت کرتا ہے. ورشپ ایکچولی اس کا طرز زندگی ہے، اس کا لائف سٹائل ہے. تو اس میں خداوند نے جب آدم کو بنایا ہے تو دیکھا ہے کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو اس کو خاندان دیا ہے، اس کو یونٹ دیا ہے اور اس یونٹ کے ساتھ پھر اس نے بات چیت کی ہے، اپنا دل شیئر کیا ہے، عہد و پیما کیے ہیں اور وہاں سب کچھ ڈیلیور ہوا ہے. برکات کا آغاز خاندان سے ہوتا ہے. تو میں اب بائبل کے ٹیکسٹ کو مینشن کرنے کے بعد اگر اپنی پرسنل ٹیسٹیمنی سے کچھ شیئر کروں تو میری ماں کے آنسوؤں کا جواب ہوں میں. وہ خداوند کے حضور بزرگی کے ایام میں بھی، جوانی میں بھی آنسو بہایا کرتی تھی اور ہمیں ان کے سپورٹ کرتی تھیں. مجھے آج بھی زبور میری موسٹ فیوریٹ کلیکشن ہے. زبور کا جو کانٹینٹ ہے دس ریئلی ہیلپس می کنیکٹنگ ود مائی کریٹر ود ان نو ٹائم وداؤٹ اینی اسٹرگلس. آپ کا سوال جواب تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، اس میں 2-3 چیزیں میں مینشن کر گیا ہوں جو پیرنٹس کو بچوں کو ہیلپ کریں گے. کہ آپ کا ان کو پیدا کر دینا باعث برکت تو ہے، لیکن ان کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے خدا سے متعارف کروانا یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ چیز ہے ہر پیرنٹس کی، ہر فیملی کی. اور اس کے لیے خداوند نے لکھا ہے کہ ناہموار جوئے میں نہ جوتو، ایماندار کے ساتھ بیاہا جائے تاکہ اس سے آگے خدا ترس نسل پیدا ہو. That's the summary, that's the vision, that's the heart of Abba Father. تو ان نوجوانوں کو لے کر اس کے پاس تو سارے ریسورسز موجود ہیں، بس ریسیو کرنے والے جو نیچے پیرنٹس ہیں، فیملیز ہیں، ان کی اسٹرگلز اور اپروچ یا کیا کہنا چاہیے کنیکٹیوٹی خدا کے کلام کے مطابق الائنڈ نہیں ہے. تو آپ خود خدا کے حضور ٹھیک چلیں. 112 زبور میں لکھا ہے صادق کی نسل زمین پہ زوراور. دس از ہاؤ سمپل اٹ از، بس آپ کی الائنمنٹ خدا کے کلام کے مطابق ہو. اچھا پاسب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ بچپن میں خداوند کے پاس آئے تو کوئی نہ کوئی موٹیویشن پوائنٹ ہوگا. میں سنس آئی لاسٹ مائی فادر ان اے ویری ارلی ایج، میں 14 ایئرس کا ہوں گا پرابلی. اس کے بعد پھر میں نے بڑی ڈفرینٹ لائف دیکھی ہے، بڑی ڈرائینس دیکھی ہے، بڑی ریجیکشن، بڑی کنڈمنیشن دیکھی ہے لائف میں. میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو میں ایک بروکن فیملی سے نکلا ہوا بچہ تھا. تو اس سارے
वाकई ने जो डैडी के जाने के बाद क्रिएट हुआ, जो सर्कमस्टांसेस थे, हालात थे, दैट ओवरऑल एनवायरनमेंट मेड मी अ वेरी ड्राई चाइल्ड, अ चाइल्ड विद सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। बहुत सारी बातें दिल में लेकर मैंने होश संभाला कि जिनका जवाब देने वाला मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। तो दैट फिर ये हुआ कि मैं एक वो आइसोलेटेड वर्ल्ड में रहना पसंद करने वाला शख्स हो गया, कम बोलना, काम से काम रखना और इस तरह की चीज़ें। मल साहब का वो दौर था, मुझे याद है मल साहब को खुदावंद लेकर आया करते थे मुल्क पाकिस्तान में, और हमारे शहर रावलपिंडी में भी खुदा उन्हें बड़ी कुदरत से, कसरत से इस्तेमाल करता था। सबको पता था कि ये माड़ा मोटा गुनगुनाता है और अच्छा है, सुर में है। तो मुझे अब मेरी तबीयत, शख्सियत की वजह से ना बात करते हुए छोटी उम्र में ही सोचते थे कि यार गुस्सा ना कर जाए। तो होता ये था कि उन्होंने ऐसे ही धीमे धीमे चलते, घर में तैयारी हो रही है, पता चल रहा है मैं काम से वापस आया हूँ तो कुछ वो कहीं जाने का हो रहा है, तो यही पता चलता था कि इबादत पे जा रहे हैं और इस तरह से। लेकिन मैं कभी वो नहीं हुआ था, कन्विंस नहीं हुआ था किसी कन्वेंशन में, किसी इबादत में जाने। बट देयर वाज अ डे मैं काम से वापस आया हूँ और ये सब तैयार होके जा रही हैं और मेरे अंदर बेचैनी है मुसलसल। सेंट पॉल्स चर्च है, मॉल रोड GHQ के बिल्कुल ऑपोजिट। वहाँ पर मुझे पास्टर का नाम याद है, अमेरिकन पास्टर थे, उनकी 3 रोज़ा कन्वेंशंस थी, पास्टर स्वेन लुइन। उन्हीं के मरहून मिन्नत ये LBC जो पाकिस्तान में ऑपरेशनल है, मिनिस्ट्री एंड चर्च, LBC के बानी थे वो, उनकी मीटिंग्स हो रही थी। तो मैं खैर किस्सा मुख्तसर खिंचा हुआ बाय फोर्स, जैसे कहते हैं ना कि नहीं यू गॉट टू बी देयर फराज, आज नहीं। तो मैं चला गया, मेरा ख़ानदान सारा हैरान कि ये आ गया है चर्च। और फिर वहाँ जब मैं बैठा हूँ तो मुख्तसरन यही कि अपने बंदे की वसीले जो बात, जितनी बात कलाम मुक़द्दस की शेयरिंग के वसीले खुदावंद ने की, वो ऐसा था कि वो जैसे सरा तपा मेरे लिए ही ये सारा इंतज़ाम है, मुझे से ये सारी बातचीत हो रही है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव नॉट बीन आंसर्ड टिल दैट टाइम, वो मुझे खुदावंद ने अपने हजूर फराहम करके मुझसे दिए कि दिस इज़ हु यू आर एंड दिस इज़ व्हाई दिस हैज़ बीन हैपनिंग and I have plans for you, plans to bless you, plans to prosper you, and you are going to be my servant, जिसे मैं कुदरत से, जोर से अपना जोरे बाजू बना के इस्तेमाल करूँगा। खुदा की शुक्रगुजारी। और सब कोई जिससे आप एज एन अपना आइडियल देखते हो एज वर्शिप के अंदर? दाऊद on top of the list। उसके बाद 94 ही में मेरे असातिज़ा में समूएल गिल साहब, जिनकी सैकड़ों की तादाद में धुनें ये मुल्क गाता है, उर्दू पंजाबी कलीसिया गाती है, बट मेरे वो बुज़ुर्ग उस तरह से नोन नहीं हैं। बहुत सारे ज़बूर जो उन्होंने कंपोज़ किए हुए हैं, कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा उनको ID शहबाज साहब की कलेक्शन और काविशों से रिलेट करता है। मैं खैर उनके बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा। वो मेरे उस्ताद हैं। 94 से मैंने पादरी हिस्किल सरोज साहब की शागिर्दी की, और आरिफ भट्टी मेरा रूहानी ख़ानदान है, सेम चर्च से हम लोग हैं, और हमने इकट्ठे ही मिनिस्ट्री स्टार्ट की। हमारा डेब्यू एल्बम 95 में बनाम परस्तिश रिलीज़ हुआ, जिसमें जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। स्टूडियो रिकॉर्डिंग वो मेरे हिस्से में आया कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग वो पहले मेरी आवाज़ में बड़ों ने सैमुअल गिल साहब की सरपरस्ती में अनस मल साहब की इजाज़त से रिकॉर्ड हुआ। बस इस तरह से है, जर्नी चल रही है। तो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना, ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। वेलकम बैक। जैसे हम बात कर रहे थे पास साहब से कि एक फैमिली के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट है कि वो खुदावंद की तरफ अपना फोकस, अपना ध्यान रखे, ताकि उनकी औलाद भी खुदावंद के अंदर रहे और उसमें बढ़े। और बेहतरीन तरीका ये है कि उनको बचपन से ही ऐसे टैलेंट को उनके जो है तराशा जाए, जिनके अंदर म्यूज़िक मिनिस्ट्री हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ बेसिक के अंदर आती है, कि उन्हें सिखाया जाए हाउ टू प्ले, हाउ टू सिंग, हाउ टू सिट इन चर्च। ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ऐसे एटिकेट्स हैं, कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जो हमें बचपन से ही जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बड़े होकर उन्हें एहतराम होता है, उन्हें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता होता है। तो पास साहब
big question, a big Indeed it question. is. اور اس کوشچن میں سولوشن بھی ہے کہ کس طریقے سے ماں باپ کی تو ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ورشپ کریں یا خدمت میں آئیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہاؤ ٹو ٹرین دیم, ہاؤ ٹو انہیں کس طریقے سے اس کام میں لے کے آیا جائے؟ سب سے امپورٹنٹ بات کی پوائنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی خود کی زندگی ان کے لیے انسپریشن ہو, مشعل راہ ہو, نمونہ ہو. آپ کی زندگی, آپ کا کردار, آپ کا لائف سٹائل روٹیڈ ہو خدا کے کلام کے اندر, تو پھر آپ یقین جانیے کہ آپ کے بچوں کو وہ کلام جس میں آپ روٹیڈ ہیں خود ہی پروان چڑھائے گا. میں یہاں پہ بائبل مقدس سے حوالہ حنا کے بیٹے سموئیل کا دینا چاہوں گا کہ جس کی پرورش خدا کی حضوری میں ہوئی ہے, خدا کے گھر میں ہوئی ہے, اور نئے عہد کی تعلیمات کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ ہم خود اس کی ہیکل ہیں. تو خدا کی جو حضوری, خدا کا جو کلام جو کبھی لکھا ہے کہ بے اثر لوٹتا ہی نہیں ہے, ہمارے اندر ہوگا تو ہماری سراؤنڈنگ کو وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفارم کرنے میں, بلس ہونے میں, پروان چڑھنے میں مدد کرے گا. نئے عہد نامے سے اگر دیکھیں تو کسی ساؤل کے پولوس بننے کے پیچھے جسے لٹل جیزس کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے, اور کیا ان کی پرومیننٹ اور خوبصورت خدمت ہے جس سے ساری دنیا آج بھی استفادہ کر رہی ہے ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو نو جیزس کرائسٹ ایز دیئر پرسنل سیویور. جیسے پولوس کو پولوس بنانے میں یا سلاس سے پولوس کی جرنی میں خداوند نے کوئی برناباس رکھا, خداوند نے کوئی گملیل رکھا, تو ویسے ہی آپ بھی اپنے بچوں کے لیے برناباس ہو سکتے ہیں, ان کے گملیل ہو سکتے ہیں جن کے قدموں میں بیٹھ کے وہ تعلیم پائیں. اینڈ اٹس ناٹ سم جادوئی اسٹف, اٹس اے پروسیس. آپ کو خداوند یسوع مسیح کو پہلے تو خود پنجابی دی ایک مثال دے کے میں گل نوں وڈا کراں کہ آپ حلوائی کے ساتھ بیر رکھیں اور مٹھائی کے ساتھ یاری, یہ ہو نہیں سکتا. اف یو وانٹ یور چلڈرن ٹو بی کرسچنس, آپ کو کرائسٹ کے ساتھ براہ راست ہونا ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس کا شخصی نجات دہندہ مان کے اس کے دل, اس کی شریعت, اس کے آئین کے مطابق, اس کے کلام کے مطابق زندگیاں گزارنا, اس کو اپنے گھر کا حاکم بنانا موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کوئی یہاں پہ شوگر کوٹڈ بات میں نہیں کر سکتا, میں ایک ذمہ دار اور بڑا ہمبل سادہ سا خادم ہوں خدا کا, یہ سیدھی اور دو ٹوک بات ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے دیندار ہوں, خداوند میں ہوں, تو آپ کو خود اپنی زندگیاں خداوند کے تابع, اس کے کلام کے مطابق کرنی ہوں گی. اینڈ ہیئر یو گو. پھر آگے نسل کی نسل, اس کی پشت, اس کی پشت, اس کی پشت, آپ کی برکتیں, آپ کی وفاؤں کا جو امپیکٹ ہے, جو فروٹ ہے, وہ گزاریں گے, وہ جئیں گے. کمال بات آپ نے کی فاضل صاحب کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو ہے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے انسپائر ہوں. ایسے ہی ہے, خدا کو آپ میں دیکھیں. بالکل. اور میرے خیال سے آپ خداوند وہ سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں وہ خداوند وہ اپنے ماں باپ میں دیکھتے ہیں, ان کی زندگی میں. I've seen Jesus in my mother's life. میں نے اپنی ماں کی زندگی میں پہلی مرتبہ میرا جو انکاؤنٹر خداوند سے ہوا وہ اپنی ماں کے تھرو ہوا. آمین آمین آمین. سو پاس صاحب, جیسے میوزک منسٹری کے اندر بہت سارے ڈسائپلز ہیں آپ کے, میرے خیال سے آل اوور پاکستان آپ کے وہ ہنڈریڈز ڈسائپل آپ نے ٹرین کیے اور ابھی آپ کر رہے ہیں, یہ خدمت کو بھی کر رہے ہیں. تو نوجوانوں کو آپ کیا انکریج کریں گے کہ وہ کس طریقے سے میوزک کے اندر آئیں اور کس طریقے سے خداوند کو سجلا لیں؟ ہمارا جو گانے اور بجانے کی خدمت کے حوالے سے آفس ہے چرچ کے اندر, کمیونٹی کے اندر, اس کی روٹس اور تاریخ 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے لیوائٹس کا, لاویوں کا. ان کے لیے جب خداوند نے انسٹرکشنز دیں اپنے بندہ مقدس موسیٰ کو, تو ان سے کہا کہ ان کو یہ لینڈز ڈسٹریبیوٹ کر دے, ان کے یہ حصے کر دے 11 کے 11 قبیلوں کو, لیکن لاویوں کو نہیں. لاویوں کا اجر اور ریوارڈ اور پراپرٹی میں خود ہوں, میں خداوند یہوہ پاک خدا خود ان کا اجر ہوں. یہ گانے اور بجانے والے جو خواہش رکھ رہے اور کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ کا اوریجن یہ ہے, آپ یہاں سے چل رہے ہیں. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر اس کی ہیکل میں گانے اور بجانے کی خواہش رکھتے ہیں یا اس کام میں آنا چاہتے ہیں, تو جو ہیکل کا اور ہم سب کا حاکم ہے, جو ہمارا اجر ہے, اس کے ساتھ آپ کا براہ راست ریلیشن ہو, انڈائریکٹ نہیں ہو. آپ کی کوئی ویلیو, کوئی آئیڈینٹی, کوئی ایکسیپٹنس آپ کی پریزنٹیشن خدا کے یا بادشاہی کے یا چرچ کے کسی کام کی نہیں ہے. راست باز ہونا, نجات یافتہ ہونا,
यीशु मसीह का फॉलोअर होना is the first and the most important criteria of being a church musician. यहाँ पे बड़े सारे concepts चल रहे हैं, बड़ा सारा जो order है services का, खुदा के लोगों का, वो compromise है आकर, क्योंकि शायद मुझ जैसे लोग अपना काम उस तौर से दयानतदारी से, दलेरी से, गैरत से नहीं कर पा रहे. बट इस प्रोग्राम के, इस चैनल के तवस्सुत से मैं ये बातें बड़ी सादगी, बड़ी वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर बादशाह के लिए जीना है, बादशाही के लिए कुछ करना है, तो वो काम आपको बादशाह के तरीक़ से करने होंगे, और उसका मैनुअल आपके पास बाइबल मुक़द्दस है. गेट टू नो योर गॉड एंड योर एक्चुअल ओरिजिनल आइडेंटिटी थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, और वही आपको तामीर करेगा, वही आपको आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, जीना, काम, कलाम, सब कुछ करना कलाम सिखाएगा. दिस इज हाउ इट इज. एक कॉन्सेप्ट है पासा, गॉड गिफ्टेड मुझे जो ये टैलेंट मिला है. अच्छा, अब मैं इससे मुत्तफिक करता हूँ कि किसी को गॉड गिफ्टेड होता है, वो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाने लग जाए, गीत निकालने लग जाता है, फिर तबला अच्छा बजाने लग जाता है, ढोलकी अच्छा बजाने लगता है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ही स्टिल शुड बी ट्रेन्ड, और ये कॉन्सेप्ट हमारे क्रिश्चियन चर्चेस के अंदर थोड़ा कम है कि वो जब बजाने लग जाते हैं थोड़ा सा, तो वो कहते हैं बस परफेक्ट है. फिर ना कोई उस्ताद रखते हैं, ना कोई टीचर रखते हैं, ना पसंद करते हैं किसी की अगर कोई उन्हें थोड़ा सा बोल दे. तो आप क्या समझते हैं, इसको दुरुस्तगी कैसे की जाए? मुझे ये सवाल चुभता है, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सख्त गुफ्तगू कर लूँ इसको लेकर. आप ये जो रियलिटी शोज़ में गाने और बजाने वाले लोग देखते हैं, बच्चे, दरमियाने, मीडियोकर्स एंड प्रोफेशनल लेवल के लोग, कभी आपने उनके या उनके सामने जो लोग बैठे होते हैं उनको जज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, उनके मुंह से या उन प्रोग्राम्स में सुना है कि ये गॉड गिफ्टेड है? ऐसा कभी भी नहीं होगा. तिमुथियुस भी गॉड गिफ्टेड था, लेकिन उसके रूहानी बाप पौलुस रसूल ने उससे कहा कि जो नेमत तुझे बुजुर्गों के हाथ रखने से मिली है उसको चमका दे. हम असल में राह फरार हासिल करने के लिए इस तरह के जुमले घड़े हुए अपने बच्चों का, अपनी नस्लों का भी नुकसान कर रहे हैं, और उन्हें भी हमने इसी पे लगाया हुआ है. नॉट ऑल ऑफ अस, लेकिन हम में एक बड़ा हल्का इस सोच से माजूर है कि जो खुदा का काम था वो उसने आपको पैदा करके और आपके अंदर उन गिफ्ट्स को रख के कर दिया. जो आपका काम है वो आपने उसको पॉलिश करना है, उस पर मेहनत करनी है, उसके लिए आपने किसी गमलीएल के पास जाना है. उस इल्म को, जो बाकी सारे उलूम की तरह मौसीकी एक सब्जेक्ट है, एक इल्म है, लाइक एवरी अदर सब्जेक्ट जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते सीखते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करते हैं, जस्ट लाइक दैट म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट है. इसकी भी एक लैंग्वेज है, ये पढ़ा भी जाता है, ये लिखा भी जाता है, ये बोला भी जाता है, और ये बजाया भी जाता है. एज अ नेशन में बड़ी तकलीफ से, बड़ी अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि अभी तक हमारे पुलपट पे, हमारी कम्युनिटी में इस बात की जो एक्सट्रीमली बुनियादी बात है, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई, और हम ये बात मानने को अभी तक तैयार नहीं हैं कि मौसीकी सबसे पहले एक सब्जेक्ट है. उसको हमने, जैसे हम लुगत सीखते हैं, जैसे हम थियोलॉजी सीखते हैं, जैसे हम कलाम सुनाने का सब्जेक्ट सेमिनरी में पढ़ते हैं, सो मेनी अदर थिंग्स लाइक दैट, और सेकुलर वर्ल्ड में भी उसी तरह से मौसीकी भी एक सब्जेक्ट है. आपको उसको सीखना है, और ये गॉड गिफ्ट कह के आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं. मतलब ये राह फरार नहीं है. इससे आप ये देख लें कि आपका गाना बजाना और आपकी हदों से, चार दीवारियों से बाहर का जो गाना बजाना है, उसमें कितना डिफरेंस है. क्वालिटी किस कदर कंप्रोमाइज हुई है. तो खुदारा इन जुमलों से, ऐसी फरसुदा बातों से अपने आप को भी आज़ाद करें, और अपनी नस्ल पे भी रहम करें, और उन्हें इनकरेज करें कि जो काम करें जी से करें, ये जान कर कि खुदावंद के लिए कर रहे हैं. तो फिर आखिरी बात मैं कंक्लूड करता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में, कि जो अच्छा और इंतहाई बेहतर गाना बजाना है, क्वालिटी बेस्ड गाना बजाना, और प्रोडक्शंस हैं और प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वोकल्स हैं, चाहे वो बजाना है, चाहे वो ओवरऑल प्रोडक्शन है, या लाइव सिंगिंग है, उसमें क्वालिटी हमें सिर्फ उस गाने में, उस एरिया में क्यों नजर आ रही है जो इब्लीस के लिए है, उसमें क्यों नहीं जो मेरे और आपके बादशाह के लिए, खुदावंद के लिए है. साज आपको बेसुरे मोस्टली चर्चेज में मिलेंगे, जो कहीं भी नहीं काम कर रहा है, शायद उसको फिर ये लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस फॉर अ बेसुरा एंड माठा एंड ठंडा आदमी जिसको मेहनत करने का कोई जुनून, कोई शौक नहीं है, उसके लिए चर्च इज द फाइनल प्लेस जहाँ पे उसने, और ऐसा हो रहा है, अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है.
جہاں ڈسکریج کرنا ہے وہاں ڈسکریج کرنا شروع کریں. کچھ نہیں ہوگا, آپ کا خداوند عزت پائے گا, جلال پائے گا اگر آپ کوالٹی پہ ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں گے. اور میں دیکھتا ہوں سیکولر میوزک کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں وہ $1 بلین انڈسٹری ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پریزنٹیشن سر اتنی اچھی ہوتی ہے. اچھا آپ بھی بیٹھ کے یوٹیوب پہ اگر دیکھ رہے ہیں ایڈ چل رہے تو آپ ایک دفعہ شاکڈ ہو جاتے ہیں, یار میں دیکھوں تو صحیح ایسے اتنی اچھی کوالٹی سے وہ میوزک کو ڈیفائن کرتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں. اور پھر ہمارے لوگوں کا وہ ایک تو ویڈیو کوالٹی آپ کو پتہ ہے پھر کیسی ہوتی ہے, پھر ساؤنڈ کوالٹی نہیں پھر اچھی, اور گیت کی لیرکس بہت اچھی ہوتی ہے, ایسا ہی دل کو چھو جانے والی لیرکس. بالکل ایسا ہی. لیکن کیونکہ اس کو ایک کوالٹی کے ساتھ پریزنٹ نہیں کیا گیا تو پھیکی پڑ جاتی ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ڈیو اپالوجی, میں یہ جو باتیں آپ کے سوالات کے اس میں دے رہا ہوں مد میں, وہ محض باتیں نہیں ہیں. میں خود پنجاب یونیورسٹی سے میوزک میں گریجویٹ ہوں, کراچی سے میں نے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس سے نیپا سے میوزک پڑھا ہوا ہے. میرے جو اساتذہ ہیں پادری ہسکیل سروج صاحب ہو گئے, سیمن گل صاحب ہو گئے, آسمانوں پر جانے سے پہلے تک ان کے ساتھ میرے رابطے تھے. ان کے بعد جو میرے ٹیچرز ہیں آج تک میں ان سے رابطے میں ہوں, صرف اسی غیرت اور کنوکشن کے ساتھ کہ جو تھوڑا بہت میں نے اپنے خداوند کے حضور پیش کرنا ہے وہ کوالٹی بیسڈ ہو. میں وہ کر پایا یا نہیں کر پایا اس کو وٹنس میری اپنی قوم, میرے اپنے لوگ کر سکتے ہیں. میں نے زیادہ نہیں کیا, تھوڑا کیا, لیکن کوشش ضرور رہی ہے کہ کوالٹی کیا جائے. اور اگر میں کہیں بہتر اس طرح سے اپنی کنوکشن کو پریزنٹ نہیں کر پایا تو آگے جو بچے ہیں جو ببلیکل اسکول آف آرٹس کے پلیٹ فارم سے نکل رہے ہیں, آپ ان میں وہ کمیاں کم دیکھیں گے جو مجھ میں یا میرے کام میں میری خدمت میں رہ گئی ہیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت ساری خوبصورت باتیں اور بہت اچھے ہم نے ایکسپیرینس جانے ان سے. اب میں ضرور جاننا چاہوں گی سسٹر, جیسے کہ آپ پروفیشنلی بھی کام کرتی رہی ہیں اور خدمت گزار بھی ہیں, تو آپ کیا ہماری بہنوں سے یا ہماری بیٹیوں کو کیا بتانا چاہتی ہیں کہ کیسے آپ اپنی پروفیشنل لائف کو ایز ویل ایز اپنی اسپرچوئل لائف کو کیسے مینٹین یا بیلنس کر کے چلتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے شو میں انوائٹ کیا ایز اے فیملی, اور ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ مسیحی گھرانہ کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ ہم خدا کے ساتھ جب وفاداری سے چلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آگے خود بخود ٹھیک کرتا چلتا جاتا ہے جو اس کی پاک مرضی میں ہوتا ہے. اور ہم بس اس کی پاک مرضی میں اپنی زندگی کو گزارے ہیں اور چاہتے ہیں خدا سے, بس یہی دعا کرتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی ہے وہ ہماری زندگیوں میں پوری ہو, وہ آگے جو اس کے مقصد ہیں, پلانز ہیں, وہ ہماری زندگیوں سے پورے ہوں. اور ایز اے پروفیشن میں نے ڈینٹل اسسٹنٹ رہی ہوں, 6 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خدا کی خدمت بھی کی ہے جیسے وہ چاہتا ہے اور آگے جیسے وہ کرنا چاہے. اور ابھی سے ہی بس اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھتے ہیں تاکہ جو اس کے پلانس ہیں ان کو پورا کر سکیں, اور وہ صرف خدا کے ساتھ چلنے سے, وفاداری سے اور دعاؤں میں اس کے ساتھ چلنے سے ہو سکتا ہے. باجی اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاسٹرز وائف ہوتی ہیں ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے, میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ وہ بہت جو ہے نا اس کے اندر کانٹرڈکشن بھی ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں کہ پاسٹر خدمت کر رہا ہے اور پھر انہیں گھر بھی دیکھنا ہے. اچھا, اور اگر وہ پروفیشنل لائف مینیج کر رہی ہیں تو نوجوان لڑکیوں کو خاص کر میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسی جو باتیں ہیں ان سے انکریج کریں کہ کس طریقے سے لائف بیلنس کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, پر آہستہ آہستہ کرنے سے بہتر ہو جاتا ہے. گھر کو دیکھنا, پھر ایز اے پاسٹرز وائف یہ سب کچھ مینیج کرنا کوشش کرنے سے ہوتا ہے. اور جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں اور ہم اس کے آگے یہ سب باتیں رکھتے ہیں, وہی ہمیں تقویت بخشتا ہے اور یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں. اور خدا کے ساتھ چلنے سے ہی سب کچھ ہے پاسبل, نہیں تو ہم انسان ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں خود سے کر سکتے. So true. تو پاسر جو ادارہ آپ چلا رہے ہیں ببلیکل اسکول آف آرٹس, آپ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں, تو کچھ اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں.
BA سے ایبریویشن ہے ببلیکل اسکول آف آرٹس کا, اور اس کا وجود کیسے یہ مارز وجود میں آیا ہے, میں نے جب لائک آپ کے پہلے سوال کے جواب میں نے بتایا کہ میں جب شو بزنس کو پروفیشنل لائف کو چھوڑ کر فل ٹائم خدمت میں آیا ہوں, چرچ جوائن کیا ہے, فیلوشپ رکھنا شروع کیا ہے, تو مجھے جو دنیا کا میوزک میں کر رہا تھا اس کی کوالٹی کا لیول اسٹینڈرڈس ڈفرینٹ ہیں, جبکہ چرچ میں کیا جانے والا میوزک جو بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے اس کا اسٹینڈرڈ معیار بالکل ڈفرینٹ ہے. تو پھر مجھے اس ٹائم کے بعد سے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی میوزک میں, نیپا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کراچی, یہاں سے میوزک پڑھنے کی باقی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ, جو کہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, ان کے ساتھ مینج کیا کہ میں اپنے خداوند کے حضور جو پریزنٹیشنز میں نے اب دینی ہیں, پلٹ کر اسے لو یو ٹو کہنا ہے اپنے کردار سے, لائف سٹائل سے, تو اس میں تھوڑا کوالٹی بہتر کر سکوں. تو اس کے ساتھ پھر کڑن یہ بھی تھی کہ یہ سب آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. تو میرے خداوند نے اس میں بھی مجھے گائیڈ کیا, رہنمائی کی کہ اگر تجھے یہ ساری باتیں محسوس کرنے کا میں نے شعور بخشا ہے تو پھر تجھ پہ کوئی لائبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, بجائے کڑنے کے آپ ان ایریاز میں ان چیزوں پر کام کرو. تو جو کچھ پھر میرے پاس تھا اس کو لے کر میں اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں, اپنے بچوں کے لیے آج تک اویلیبل ہوں. ببلیکل اسکول آف آرٹس کے پلیٹ فارم سے میں اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کے طول و عرض میں اس خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں. ہمارے پلیٹ فارم سے بچے تیار ہو کر چرچ میں خدمت کرنے والے ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی ایک بڑی تعداد ہے. تو آپ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ اس خدمت میں مل کر حصہ بٹا سکتے ہیں, نہیں تو اپنے اپنے ایریاز میں اپنی کنوکشنز اپنے وسائل کے مطابق آپ ضرور کوالٹی پہ کام کریں. سلیبس آپ کے پاس بائبل مقدس ہے, آپ کی خود کی مدد رہنمائی کے لیے, آپ کے بچوں, آپ کی نسل کی مدد رہنمائی کے لیے. فاضل صاحب ایک بڑی اچھی کسی خادم نے بات کی کہ ٹو چینج بی دا چینج, آپ کو خود کو پہلے جو ہے نا بدلنا ہوتا ہے, پھر آپ وہ کہتے تھے ان کی یہ نہیں صحیح, ان کا یہ نہیں صحیح, وہ بہت ساری چیزوں کا آپ کوشچن تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے جیسے بات کی کہ خداوند نے آپ کی رہنمائی کی کہ آپ خود پہلے بدلو, اور جو چیزوں میں سیکٹرز میں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو کہ پرابلمز ہیں, امپروو کیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی بہت امپروو ہو رہی ہے, بہت امپروو ہو رہی ہے, اور میرا ایمان ہے بہت آگے جاتی ہے. اور کیونکہ فیملیز کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے ورشپ, کیونکہ جب ہم خداوند کے پاس جائیں گے تو وہاں پر پریچر نہیں چاہیے, ایسے منسٹریز وہاں پہ ہمیں ایونجلسٹ نہیں چاہیے, وہاں پر ہمیں کوئی کام کرنے والا نہیں چاہیے, وہاں پر ورشپ, صرف ورشپ ہوگی. تو یہ ایک واحد چیز ہے میرے خیال سے جو ہم اس دنیا سے, یہ جو ٹیلنٹ ہے, یہ توڑا ہے, یا کچھ بھی کہہ لیں, یہ ہم نے وہاں لے کے جانا, اور ایز اے فیملی ہم نے کرنی, ایز اے فیملی کرنی, انڈیویجولی نہیں, ایز اے فیملی ہم سب ایک فیملی ہوں گے. بالکل وہاں پر یہی چیز, یہی ماڈل جو یہاں پہ سیکھا ہوگا تو وہاں پہ ہوگا, تو وہاں پہ ورشپ ہوگی. تو آئی تھنک اٹس وائٹلی ویری امپورٹنٹ کہ ورشپ ہمارے خاندانوں کے اندر سب سے زیادہ ہو. بالکل ایسے خداوند کو پسند ہے, اور بلکہ جن لوگوں نے یہ کیا خداوند کو وہ پسند آ گئے, میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا. اور پھر جیسے ہم جانتے ہیں کہ لوسیفر بھی پہلے جو ہے he was a musician created by God himself. دنیا کے اندر سر آپ دیکھیں کہ خیر پاکستان چرچ کا تھوڑا سا نظام ڈفرینٹ, لیکن دنیا کے اندر میوزک منسٹری کے لیے ورشپ پاسٹر ہوتے ہیں. پھر ان کے میرے خیال سے پاسٹر پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنی ان کی ورشپ ٹیم پر, ان کے ورشپ ایکوپمنٹس پر, گیجٹس پر اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نمبر 1 چیز ہے جو خداوند کو اٹریکٹ کرے گی. اور پھر کلام میں نے دیکھے جہاں پر ورشپ اچھی ہوتی ہے کلام جاری ہے, اور کلام پھر سر وہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ کی بات خادم نے کر اتر جاتی ہے, کہ نرم زمین ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ چرچز کو کیا چرچز کو, آپ بڑے پازیٹیو, بڑے آپٹمسٹک آدمی ہیں, میں انکریج نہیں کروں گا. میں صرف چرچز کو انجیل کا, کلام مقدس کا خادم ہونے کے ناطے بڑا ہمبلی ایک ریمائنڈر دوں گا. خداوند یسوع مسیح نے
यूहन्ना चौथे बाब में गुफ्तगू की है सामरी औरत से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। ऑल्दो हम उन आयात की तफसीर के बगैर अक्सर स्टेजेस पे बड़ी उसके साथ ललकार रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे सियाको सबक क्या है, कभी इस पे स्टडी करके लोगों को ज़रूर इन बातों को, इन स्क्रिप्चर्स को खोलिए, उनकी वजाहतें उन्हें बताएं ताकि लोगों की मदद हो। दूसरा जो रोल मॉडल है चर्च के गाने और बजाने का या लावियों का, जिनका ये एक्चुअली ऑफिस है, उनके लिए खुदावंद ने फरमाया था कि लैंड्स बाकी 11 कबीलों को दे दे, इनका अजर, इनका रिवॉर्ड मैं खुद हूँ। ये कोई काम ना करें सिवाय उस खिदमत के जिसके लिए मैंने इनको बुलाया है, मखसूस और मुकर्रर किया है मेरे घर में, और इनकी नस्लों की, इनके घरों की बाज पुरसी पालना, लुकिंग आफ्टर, उन हदियों से, उस रुपए पैसे से हो, उन दायकियों से हो जो गिरजा घर के अंदर, मेरे घर के अंदर आती हैं, जिनसे काहिन, सरदार काहिन और उनके घराने पलते हैं। लेकिन अफसोस के साथ अभी तक बाइबल मुकद्दस का ये मॉडल इस मुल्क में मुतारिफ नहीं करवाया जा रहा। अगर मुतारिफ हुआ भी है, कलाम पढ़ने वालों के नज़दीक ये बातें रिवील्ड हैं, तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम है मेरे जैसे डरपोक लीडर्स को मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल मुकद्दस का रोल मॉडल चूँकि इस मुल्क के चर्च के अंदर अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसलिए डिसऑर्डर है। कोई भी चीज़ जो बादशाह से और बादशाही से इलाका या ताल्लुक़ रखती है, जब तक उसकी फाउंडेशन और रूट्स कलाम मुकद्दस में नहीं होंगी, उसके मुताबिक नहीं होंगी, वो परवान नहीं चढ़ेगा, वो सेहतमंद नहीं होगा। वो या तो बोना होगा, या हम इसी तरह से इनसिक्योरिटीज़ में और अपने ह्यूमन एजेंडाज़ को, पर्सनल एजेंडाज़ को लेकर उस टैलेंट को, उस नस्ल को ज़ाया करते रहेंगे, जो अल्टीमेटली और बड़ी तकलीफ के साथ इस मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लावियों को प्रमोट करने के लिए, वर्शिपर्स को और वर्शिप के मयार को, स्टैंडर्ड्स को वैसा लाने के लिए, तवारीख की किताब में क्या लिखा हुआ है, हेमान, यदुतून, आसिफ, ये उन वक्तों के जो दाऊद का ज़माना है मेन लीडर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, और इनके पीछे जो सेकंड लाइन है वो इनके बेटे और बेटियां हैं। 25वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि ये सब के सब झांझ के साथ, बरबत के साथ, तारदार साजों के साथ इन वर्शिपर्स के, इन चर्च म्यूजिशियंस के बेटों बेटियों की बात कर रहा हूँ, जिनको उस वक्त की काउंसिल चुन रही है, अलग कर रही है इस खिदमत के लिए। मयार ही बिल्कुल डिफरेंट है। उनके लिए लिखा है कि वो इन साजों के साथ खुदा के हुजूर नबूवत किया करते थे। तो जैसे आप वर्शिपर कह रहे हैं या चर्च म्यूजिशियन है, वो खुदा का लब भी है, वो खुदा का नबी भी है, वो खुदा की आवाज़ को सुनकर आप तक पहुंचाने वाला भी है। ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, लेकिन कलाम को अगर पढ़कर, कलाम को सुनकर, समझकर हम खुदा की तरफ या खुदा की बादशाही की तरफ मुतवज्जो हों, तो तब इन बातों का फ़ायदा हो सकता है और होना चाहिए। पासब जैसे मैं तो इनकरेज करूँगा पाकिस्तानी चर्चेस को कि वो वर्शिप पास्टर्स को जो है ना आगे लाए, डेडिकेट करना शुरू करें। रोल मॉडल है भाई, रोल मॉडल है। और जहाँ पे कमी है, मैं जानता हूँ म्यूजिशियंस में बहुत कमियां होती हैं, आप जानते हैं उनके अंदर थोड़ा सा एक प्राउड एक आ जाता है, जो कि सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम भी था। वो प्राउड को जो है ओवरकम करना एक वर्शिप पास्टर ही कर सकता है। एक डेडिकेटेड पास्टर अगर उनके लिए चुना जाए और वो टीम के ऊपर हो और उनको वो सिखाता रहे, समझाता रहे, टैलेंट तो उनके पास बहुत है, बजा भी बहुत अच्छा सकता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी खामियां जो चर्च को बर्बाद भी कर सकती ऐसे ही। तो अगर पास्टर होगा और वो उन्हें बताएगा, समझाएगा, गाइड करेगा, तो मैं समझता हूँ सर ये मिनिस्ट्री जो है ये हमारे चर्चेस को बहुत अपलिफ्ट करेगा। एनवायरनमेंट इससे इस्टेब्लिश होता है। ज़बूर 22 के मुताबिक उसका तख्त इस काम के वसीले से लगता है। पास्टर जिसको कलाम की खिदमत के लिए खुदावंद ने चुना है, उसका कंफर्ट, उसकी कनेक्टिविटी, उसका वो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कन्विक्शन एंड कांटेक्ट विद द क्रिएटर इजी हो जाए। लाइक आप दरमियानी हैं खुदा के और लोगों के बीच, तो आपको एक सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए। वो वर्शिप के वसीले है, वो डेडिकेटेड कमिटेड बिलीवर के रास्तबाज के वसीले है। जब उसकी तकदीस शुदा उंगलियां, जब उसका तकदीस शुदा इंस्ट्रूमेंट गला इस्तेमाल होगा, तो वो खुदा की हुजूरी को मैनिफेस्ट करने में, रिलीज करने में मदद फराहम करेगा। तो इट्स एंटायरली अ डिफरेंट ऑफिस जिसके लिए आपको मखसूस लोगों को
جو بائی برتھ یو سی میوزیشین پیدا نہیں ہوتا, میوزیشین بنتا ہے. لیکن پھر چرچ کا میوزیشین, تو اس کے لیے میں نے آپ کو حنا کے بیٹے کا ریفرنس دے دیا ہے. اس دعا کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ خداوند اس ملک میں بہت ساری حنا پیدا کرے, اور ان بہت ساری حنا کو پھر خداوند بہت سارے سموئل دے. ہمیں ان سموئلز کی ضرورت ہے جو خدا کی حضوری میں پروان چڑھنے والے ہوں. نتنیل گو کہ وہ ایک کمپرومائزڈ کاہن تھا اپنے وقتوں کا, خدا کی نظر میں وہ نامقبول ٹھہر چکا تھا, لیکن تجربہ سی کہ انہیں کیا اچھا اب آواز آئے تو کہنا خداوند فرما حاضر ہے. تو ہماری اویلیبلٹی ہو, ہمارے دل کی زندگی کی اویلیبلٹی ہو, بائی گیونگ ہم دا فرسٹ پلیس ان آور لائفز, ان آور فیملیز, ہم اس کے حضور پروان چڑھیں تو آٹومیٹیکلی. اب میں ایک عذرائے مذاق ایک بات ہے کہ پنجاب سے آیا ہوں, تو پنجاب کی سردی نے مجھے کچھ نہیں کہا. کراچی پچھلے 3-4 دن سے ٹھنڈ پڑ رہی ہے, تو میں اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہوں. اینڈ ود دیٹ سکنس ان مائی تھروٹ اینڈ چیسٹ میں منسٹری کر رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں. ہماری کمزوری میں اس کا جلال, تو وہ پریکٹیکلی اپنے خداؤں کو آزمائیں گے فیلڈ میں, اس پہ بھروسہ کر کے اس کو آگے رکھ کے کام کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ خداؤں مہربان واقعی ہے یا نہیں ہے. محض خراب گلے کے ساتھ گایا ہے, اور لوگوں تک دیانتداری کے ساتھ یسوع مسیح کو, اس کی بات کو, اس کی محبت کو, اس کی صلیب کے پیغام کو پہنچایا ہے, گانے کے وسیلے اینڈ وربلی بات چیت کر کے. آپ یقین کیجئے, میں خدا کی حضوری میں یہ بات کی, پچھلے 2 دن کا واقعہ ہے مام, رول القدس کے بپتسمے ہوئے ہیں, بدروحوں سے لوگ آزاد ہوئے ہیں, لوگوں نے شخصی طور پر نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, اور ہم نے وہ سارے کام جو بادشاہی میں ہونے لازم ہیں, ایک اس کے خادم, اس کے منسٹر کے وسیلے, وہ سارے کام ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اس میں آپ کی صحت, پھر آپ کے میرٹس, آپ کے سٹینڈرڈز میٹر نہیں کرتے ہیں. آپ خدا کے دل کے میرٹس اور سٹینڈرڈز کو اگر پورا کر رہے ہیں, تو وہ بادشاہ کا کام ہے, بادشاہ کے طریق سے ہو رہا ہے, تو بادشاہی وسعتیں پائے گی. بالکل. اور پاس اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیوں بات کر رہے ہیں زیادہ ورشپ کے حوالے سے ہم اپنے ویورز سے, تو اسی لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ چرچ کے اندر فیملیز آتی ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے پرابلمس ہیں وہاں پہ, جیسے کہ ابھی ورشپ ہو رہی ہے تو ہاں جی سنن واسطے بیٹھے, ٹھیک ہے, ہاں جی, تو اور پھر کچھ ورشپ کرنے جاتا ہے, یہ نیچے کا پرابلم ہے, اوپر کا پرابلم دیکھیں تو ورشپ کرنے والے آتے ہیں, وہ اپنا ہی جو ہے نا وہ پرفارمنس کر کے جو چلے جاتے ہیں. تو اس سے افیکٹ کیا ہوتا ہے, اس وہ حضوری نہیں ٹھہرتی. اور وہ بڑی اچھی ایک بات پچھلے دنوں میں نے خدا ان کے خادم سے سنی کہ بغیر حضوری کے مسا بڑا ڈینجرس ہے, بڑا ڈینجرس ہے. تو انوائنٹڈ آپ ہیں اور حضوری نہیں ٹھہری, تو بڑا کام جو ہے نا وہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ دونوں چیزیں ہوں, تو جیسے آپ نے بتایا روح القدس کے بپتسمے ہو رہے ہیں, نجاتیں ہو رہی ہیں, لوگ شفا پا رہے ہیں, معجزے ہو رہے ہیں, یہ سر یہ نارم ہو جائیں گے, نارمل ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور فیملیز کے اندر اگر گھر کے اندر صبح صبح ایسے ورشپ گیت چل رہے ہیں اور لوگ گنگنا رہے ہیں, فیملی کے اندر ماں کام کرتے ہوئے, بہن کھانا پکاتے ہوئے, بھائی جو ہے وہ آتے ہوئے, یا گھر کے اندر بیٹھ کے بائبل پڑھ رہا ہے, فادر جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور یہ ایک لائف سٹائل جب بن جائے کسی فیملی کا, تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ بات بالکل فیس کرنی ہوگی جیسے یشوع کے کہ اب رہی بات میری اور میرے گھرانے کی, تو ہم زندہ خدا کی ہی عبادت کریں گے, پرستش کریں گے. آمین. میں آپ اجازت دیں تو میں کچھ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں. ہمیں کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی, کوئی نیچے اتر کر لوگوں پہ, میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کمزور ہیں, تو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہے. جس کا کام کرنے کے لیے اس نے آپ کو کھڑا کیا ہے, تو لوگ خود سے ریلیز ہو رہے ہیں ناپاک قوتوں سے, لوگ خود سے اس کی محبت کے قائل ہو رہے ہیں, خود سے روح القدس کی بھوک پیاس, اس کی حضوری کو محسوس کر کے حاصل کر رہے ہیں. ایک بات جس سے میں اس سوال کو, اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, آپ اسکلڈ ہیں یا نہیں ہیں, آپ کوالٹی بیسڈ پریزنٹیشنز دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے ہیں, آپ کے پاس اکوپمنٹ مٹ ہے یا بہت اچھا ہے, کچھ بھی ہے, خداوند کا تخت آپ کی زندگی اور آپ کے بیچ یا اور آپ کے ارد گرد یا آپ کی منسٹری میں لگانے کے لیے سب سے اہم رول آپ کا خود کا دل ادا کرتا ہے. شکستہ دل, صاف لکھا ہے, خدا کی قربانی ہے. If it is broken for the Lord,
تو آپ کے ساتھ ہیونلی پروٹوکول ہے. Yes. اور جب وہ ہیونلی پروٹوکول آپ کے ساتھ ہے اس شکستہ دل ہونے کی وجہ سے, تو آپ کے کمیاں گھاٹے وہ آپ کے لیے ہوں گے, اس کے لیے نہیں ہوں گے. ریزن بینگ کہ ہم جیتے ہیں نیچرل اور وہ شروع ہوتا ہے سپر نیچرل سے. اور جب آپ اس کی ذات میں ضم ہو گئے ہیں, اس میں اعمال کی کتاب میں لکھے ہوئے ٹیکسٹ کے مطابق اس میں جیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے پھرتے ہیں, تو جو نان کرسچنس کے لیے, نان بلیورز کے لیے, غیر مسیحی کے لیے سپر نیچرل ہے نا, وہ چونکہ آپ اس کی ذات میں شامل ہو گئے ہیں تو وہ پھر سپر نیچرل آپ کے لیے نیچرل ہو جاتا ہے. اسی لیے اس بات کو ٹیسٹیفائی کیا ہے کلام مقدس نے اور کہا ہے, لکھا ہے کہ اور یہ کام جو تم دیکھتے ہو اس سے بھی بڑے بڑے کام تم کرو. تو دس از ہاؤ بیوٹیفل اٹ از. تسی زیادہ پنجابی چ آئی بلیو تے میں پنجابی چھوڑ سادہ کر کے گل دساں, ایک باری یاری پا کے تے دیکھو خداوند یسوع مسیح, مزہ آ جائے گا, مزہ آ جائے گا. واو واو, ونڈرفل ونڈرفل بات سب. میں ضرور چاہوں گی کہ سسٹر آپ ہمارے ویورز کے لیے, ہم سب کے لیے دعا کریں اور برکت چاہیں. خدا شکر کرتے ہیں ان قیمتی لمحات کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے. خداوندا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری پاک مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. خداوندا تیرا شکر کرتے ہیں اس خداوندا موقع کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا کہ خدا ہم تیرے ساتھ تیری حضوری میں رہ کر خدا ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں خداوندہ مسیحی گھرانے کے بارے میں. خدا تے شکر کرتے ہیں اس ٹیم کے لیے خداوندہ تن کو اپنے جلال کے لیے, اپنے کاموں کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر رہا ہے. خداوندہ جو بھی ہے خدا ہم نے بات چیت کی ہے خداوندہ, یہ کیمرہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو رہا ہے. خداوندہ لوگ جانے کہ خداوندہ تو نے اپنے لوگوں کو کیسے الگ کیا اور خداوندہ وہ کیسے آگے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہتے ہیں. اور خداوندہ تو مدد کرنا, رہنمائی کرنا ہر ایک کام میں, ہر ایک بات میں. خداوندہ خدا اسپیشلی میں اور میرا گھرانہ اس ٹیم کے لیے اور خدا ہوسٹ کے لیے خداوندہ برکت چاہتے ہیں. خداوندہ تو ان کو اور زیادہ لوگوں کے لیے باعث برکت بنا, تاکہ خداوندہ جو لوگ فیملیز کپلز یہاں پہ آئے ہیں خداوندہ وہ اپنی ٹیسٹیمنیز کو خداوندہ شیئر کر کے خدا لوگوں کے لیے باعث برکت ہو. اور خدا ہم جہاں جہاں پہ بھی جائیں خداوندہ تیری لوگوں کے لیے باعث برکت ہو سکیں. خداوندہ ہم سب کو تو اپنے جلال کے لیے, اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا جیسے تو چاہتا ہے. سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں یسوع المسیح کے نام سے, آمین. بہت ہی خوبصورت گفتگو, بہت ہی بابرکت گفتگو رہی. بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام پہ آئے, اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے ویورز نے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی. یہ پروگرام ایوری ویکینڈ فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے آتا ہے. اس کو ضرور دیکھیں, اپنا فیڈ بیک دیں اور دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ اونلی آن گریس نیٹ ورک.